عمران خان صاحب کے حق میں بہت بہت بڑی گواہیاں آ رہی ہیں، اور یہ گواہیاں فوج کے اندر سے آ رہی ہیں، یہ گواہیاں ان کے مخالفین دے رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کے اندر سے آ رہی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور متحدہ قومی موومنٹ، یہ سارے کے سارے اب جواب بتا رہے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں اور ابھی اور بھی آنی ہیں، اور اب لوگوں نے باقاعدہ طور پہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ نظام مسلط کیا جا رہا ہے یہ جعلی ہے، فضول ہے، یہ بے بنیاد ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مینڈیٹ چوری والا ہے، اس کی آئینی حیثیت کوئی نہیں، اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں، یہ جمہوریت کے اصولوں کے بھی مطابق نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں سنوا دیتا ہوں۔ یہ ہیں ایمل ولی خان، اسفندیار ولی خان کے بیٹے ہیں، وہ ایک انکشاف کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عوام ہے تحقیقاتی کمیشن بنائے، عوام ہے آپ تحقیقاتی کمیشن بنائے، میں آپ کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 50 بندے لے کر آؤں گا، جس سے کرنیلوں نے پیسوں کی فرمائش کی ہے کہ ریڈیو پاکستان وردی والوں نے وردی میں جلایا تھا کہ نہیں، وردیاں اتار کے اس کو جلایا تھا۔ اب یہ بات انہوں نے کر دی ہے، ایمل ولی خان نے کی ہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور 9 مئی کو کیسے جلایا گیا تھا، اور پھر الیکشن میں کتنا پیسہ چلا وہ بھی وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ایک اور چیز آپ کو سنواتا ہوں، وہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ وہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب وہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو جو ہے وہ کرتے تھے، میس میں جاتے تھے، جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی کا میس ہوتا تھا، اور وہاں بیٹھ کے ہم ساری لیجسلیشن کرتے ہوتے تھے۔ تو عمران خان صاحب بھی تو یہی کہتے تھے، اور عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے، اور انہوں نے ان کی باتوں کی تو تصدیق ہو رہی ہے۔ سنیے خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا۔ مفادات، سیاسی مفادات کے لیے نہیں، ملک کے مفادات کے لیے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ہمارے مستقبل کے لیے کہ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ میں نے ابھی ایگزامپل دیا کہ ہم نے یہ کوشش اپوزیشن میں بھی کی تھی، لیکن ہمیں ہمارا ہاتھ جو ہے جھٹک دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر ہم لیجسلیشن کے لیے آئی ایس آئی کے میسج آتے ہیں، جنرل باجوہ جنرل فیض بیٹھ کے ہم سے لیجسلیشن کرواتے ہیں، عاملہ کی بھی اور ایف اے ٹی ایف کی دونوں لیجسلیشن جو ہے نا وہ فوج کی اور آئی ایس آئی کی انٹروینشن سے ہوئی۔ اس ماحول میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس ماحول میں جو آج ماحول دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے کہ اس وقت کی جو ہے جو بگاڑ جو پیدا ہوا ہے اس کو ہم بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آئی ایس آئی میس میں جاتے تھے، اور وہاں جا کے جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہوتے تھے، اور وہاں یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اور جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا جی، اس کے بارے میں عمر ایوب خان نے کیا بتایا وہ سن لیں۔ میں آپ کو اس میں یہ بھی بریف کر دوں کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے۔ بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں، آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا ایف بی آر میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے۔ اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس اسٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں، اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی یو ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ڈیپ اسٹرکچر ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے۔ یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ فارم 47 والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے۔ یہ ہے سچویشن، دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے۔